सूरत अराफ। एराफ का मतलब है दरमियान की जगह। ये जन्नत और जहन्नुम के दरमियान की एक जगह का नाम है, जहां पर ऐसे लोगों को बिठाया जाएगा जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर बराबर निकल आएंगे। यानी पलड़े में, मिजान में दोनों पलड़े बराबर के होंगे, तो इन्हें एराफ वाली जगह पर बिठा दिया जाएगा। आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र पढ़ेंगे कुरान के अंदर जैसे आएगा। तो मायने यही है कि ये एक जगह है जहां पर इन लोगों को बिठाया जाएगा। आयत नंबर 12, क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। वाक़े से तो हम सब आगाह हैं कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने पर जो वाक़या हुआ इब्लीस का और आदम का, उसमें हम ये बात हाईलाइट देखते हैं कि क्या अल्लाह ने कहा कि तुझे किस चीज़ ने रोका कि तूने सजदा ना किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। यानी अल्लाह ने जब हुक्म दिया तो पूछा कि तुमने हुक्म को क्यों नहीं माना, तो उसने क्या कहा कि मैं बेहतर हूँ इससे कि जिससे तूने पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया और इसे तो तूने मिट्टी से पैदा किया। हम देखते हैं कि रमज़ान में हम कैसे समझते हैं ये हदीस पढ़ते हुए कि शैतान को जकड़ दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो फिर भी बहुत से लोग गुनाह कर रहे होते हैं। जब शैतान जकड़ गया तो गुनाह कैसे होते हैं? तो यहाँ हम देखें कि शैतान जब शैतान ही नहीं बना था तो उसे किसने गुनाह करवाया? समझ आ रही है ना बात की? हम कहते हैं कि गुनाह शैतान तो जकड़ा हुआ, पता नहीं फिर भी गुनाह कैसे हो जाते हैं। तो यहाँ देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि अभी शैतान शैतान नहीं बना, ये तो अभी मुकर्रब लोगों में से था ना। सजदा करने का हुक्म मिला तो उसने सजदे से इनकार कर दिया। एक हर इंसान के अंदर एक शैतान नफ्स है जिसे नफ्स अम्मारा कहा जाता है, और ये नफ्स अमारा इंसान को बुराई की तरफ उकसाता है, जबकि नफ्स मुतमइना उसे मुतमइन करता है कि नहीं तुमने ये गुनाह नहीं करना। तीन नफ्स हैं, नफ्स अमारा, नफ्स मुतमइना, नफ्स लव्वामा। तो ये तीनों नफ्स इंसान के अंदर हैं। अब ये शैतान को किसने गुमराह किया था? उसके नफ्स अमारा ने। उसने क्या कहा? मैं बेहतर हूँ। ये तकब्बुर आ गया था उसके अंदर, यानी नफ्स अमारा ने उसको तकब्बुर जैसे गुनाह में मुब्तला कर दिया था। जैसे कल किए शैतान तो नहीं है ना। हाँ जी, किसी ने दिलवाई है। हाँ जी, बस ऐसे ही है। अल्लाह ताला माफ करे कि ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो यानी कि गुनाह के काम इंसान अपने यानी कि नफ्स की वजह से करता है, तो शैतान ने भी ऐसे किया। पहले सबसे पहले वो जिनों में से था। बहुत ज्यादा इबादत करने की वजह से वो फरिश्तों में हो गया। अब फरिश्तों को ही हुक्म आता है ना कि सजदा करें, तो लेकिन फरिश्तों के में तो नफ्स नहीं, ये फरिश्ता नहीं था असल में ना, पहले जिन्नों में से था ना। मुकर्रब होने की वजह से इसे फरिश्तों के मकाम तक लाया गया था। फिर ये फरिश्तों के मकाम में आने के बाद देखिए इसकी शक्ल पहले ही बदल रही है। जिनसे फरिश्तों में आ गया, फरिश्तों से शैतान इब्लीस बन गया। तो इसके अंदर भी यानी ऐसी चीज मौजूद थी। जिन्नात के अंदर भी कई ऐसे जिन होते हैं जो सरकश भी होते हैं। आगे देखिए आयत के अंदर आता है 17 में, सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था कि तू मुझे इख्तियार दे कि मैं इन लोगों को गुमराह करूं और इनके रास्तों में बैठूं, दाएं से भी आऊं, बाएं से भी आऊं, आगे से भी आऊं, पीछे से भी आऊं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इख्तियार दे दिया है। अब वो हमारे आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, हम पर चारों तरफ से हमला करने के लिए तैयार खड़ा है। हम इस हमले को अपने आप से बचा सकते हैं, शैतान के हमले से अपने आप को बचा सकते हैं। वो कैसे? अस्कार का ढाल लेकर। अस्कार ऐसी चीज है जो इंसान के लिए ढाल बन जाती है। मैंने कल भी आपको बताया ढाल किस काम आती है? वार को रोकने के लिए। तो इसका अस्कार शैतान के वार को रोकने के लिए ढाल का काम करते हैं। शैतान दाएं से हमला करता है तो अस्कार बचा लेते हैं, बाएं से हमला करता है वो बचा लेते हैं। जिस दिन आपने अस्कार नहीं किए, सुबह शाम के भी नहीं किए और इसके अलावा नमाजों के बाद के भी नहीं किए, बाहर निकलते हुए नहीं किए, वॉशरूम जाते हुए नहीं किए, ये सारे अस्कार है, ये सारे जिक्र है। जिस दिन आप जहां का जिक्र करना भूल जाएंगे, शैतान वहीं पे आपको, वो तो लेके खड़ा है वार करने के लिए, उसी वक्त वार कर देता है। तो उसके वार से हर टाइम अपने आप को हमने बचाना है। और फिर शैतान ने कहा कि जब मैं इनको हर तरफ से गुमराह करूंगा तो क्या करूंगा? वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि तू देखेगा कि इनमें से अक्सरियत शुक्रगुजार नहीं होंगे। कसरत किसकी होगी? शुक्रगुजारों की नहीं होगी। ना शुक्री किसने सिखाई है? ये भी शैतान का एक वार है जो हमारे ऊपर करता है, हमें नहीं है, उसके पास है। हम क्या कर रहे हैं?
جیسے کہ آج کل رمضان کا موسم ہے، سحری اور افطاری میں بچے کیا بولتے ہیں، اس کے گھر میں تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے گھر کیوں نہیں؟ حالانکہ ہمارے گھر بھی اچھا بنا ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ شکر گزاری نہیں ہے، اپنے کو ہم نے دیکھا نہیں۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بھی امی یہی سکھاتی تھی، ہم کہتے تھے کہیں جانے کے لیے، اس وقت تو یہ رواج ہوتا تھا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی تھی، ہم محلے میں رہتے ہوئے اپنی جیسی فرینڈز بناتے تھے، پھر ان کے سوٹ اپنے گھر کے فنکشنوں پہ پہنتے تھے، تو ہم امی کو کہتے تھے ہمارا سوٹ پیارا نہیں ہے، اس کا پیارا میں وہ لے آؤں گی وہی پہنوں گی، تو امی نے کہنا کبھی تم نے شکر گزار نہیں بننا، حالانکہ تمہارا اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی چیزیں، اپنے گھر کے معاملات اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، اور یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ شیطان۔ اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے وار کو بچانا ہے اس سے کہ وہ ہم پر یہ وار کر کے ہمیں ناشکر گزار لوگوں میں سے بنانا چاہتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ جو تیرے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے پھیلانے کے بعد، پھسلانے کے بعد تیرے بن جائیں گے اور ناشکرے بن جائیں گے، پھر میں انہیں کیا کروں گا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تجھے تو جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، تیرے ساتھ انہیں بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ ناشکری کرنے والی عورت کے بارے میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو غیر موجودگی میں، اس کی یعنی ان کی بہو تھی، ان کی بیوی تھی، جب ان سے پوچھا بتاؤ تمہارے گھر کے معاملات کیا ہیں، کیونکہ اس نے سسر کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ دیکھیں عالم، دیکھے کہ اس دور میں شادیاں ہوتی تھی تو کیسے ہوتی تھی، کہ ضروری نہیں ہے کہ سسر کوئی ہوں، انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا، وہ آئے ملنے کے لیے، پوچھا کیا کیا معاملات ہے، کہا ایسے گزر بسر ٹھیک نہیں ہے، یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے، ساری نشکریاں کرتی رہی، تو جانے لگے تو کہنے لگے کہ جب تمہارا خاوند آئے تو اسے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دے۔ جب وہ گھر آئے اسے کہا کہ آج ایک بزرگ آئے تھے اور وہ ایسے ایسے کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ وہ میرے والد صاحب تھے۔ سمجھ گئے کہ یہ میرے والد تھے، اور انہوں نے یہ گھر کی چوکھٹ جو بدلنے کو بولا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بیوی اس کو طلاق دے دو، اس کی جگہ دوسری عورت لے آؤ۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ناشکری عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے خان کو، تو یہ بہت بڑی وعید ہے ہمارے لیے کہ ناشکری عورت کو اپنے گھر میں رکھنا، اپنے لیے اپنے گھر کو جنت کے بجائے جہنم بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور شکر گزار لوگوں میں شامل کر دے۔ حسد کی وجہ سے تکبر آتا ہے یا تکبر کی وجہ سے حسد؟ تکبر ہے، حسد جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، تکبر ایک الگ چیز ہے۔ حسد تو مجھے یہ ہے نا کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں آئی ہے، میرے پاس بھی ہوتی، لیکن میرے خیال سے ان کا آپس میں کوئی لنک ہے، نہیں دونوں گناہ ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کے پاس کچھ اچھا دیکھا ہے، میں نے ایک پینی اچھا دیکھ لیا، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس استطاعت نہیں اس کو خریدنے کی، میرے دل میں ایسا اس کے پاس کیوں ہے، میں اس کو گم کرنے کی کوشش کروں گی یا اس کو چرا لوں گی، تو یہ ہوگا حسد کہ اس کے پاس بھی وہ چیز نہ رہے۔ تکبر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی خوبصورت چیز کو دیکھ کر یا اپنا خوبصورت پہن کر میں کہوں کہ کوئی دوسرا تو یہ پہن ہی نہیں سکتا، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ جیسے شیطان نے کہا کہ میرے جیسا میں تو بہتر ہوں، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ حسد وہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو کیوں ہے، تو مجھے بھی نہیں ہو۔ اب اسے حسد اس بات کے اوپر ضرور آیا تھا، یعنی تکبر اس نے اس بیس پر بھی کیا تھا، حسد آیا تھا۔ حسد کیا آیا تھا کہ اس کو سجدہ کیوں کرنے کو حکم دیا جبکہ میں مقرب میں سے تھے، یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا تو جس سے اس نے تکبر بھی کر لیا، اس نے تکبر بھی کیا۔ سم ٹائم یوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں ہیں الگ الگ چیزیں، یعنی ریلیٹڈ ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن بعض اوقات الگ الگ بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ پھر جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، شیطان نے جنت سے ان کو نکلوا دیا یہ کہہ کر، قسم کھا کر کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، اس لیے تم اس طرف کا پھل نہ کھاؤ، اللہ نے اس لیے روکا ہے، کھا لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو انہوں نے بھی کھا لیا، نکل گئے جنت سے، تو اللہ رب العزت نے دونوں کو زمین پر اتار دیا۔ سم ٹائم، کچھ ٹائم تک وہ جنت سے نکل کر زمین پر رہے، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، تو یہ وہ دعا ہے جو ہم اپنے گناہوں کے نادم ہونے پر انشاءاللہ پڑھیں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہ پہلے نادم ہونا ہے، حضرت آدم علیہ السلام گناہ پر نادم ہوئے تھے تو تبھی انہوں نے یہ دعا کی تھی، تو اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اگلی آیت میں 26 کے اندر ہے، لباس کا ذکر ہے۔ لباس کے حوالے سے ہے کہ لباس ویسے تو شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس تقویٰ ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں لباس تقویٰ میں عجز انکساری ہو، تکبر نہ ہو۔
अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह ने जितना दे रखा है उसको जाहिर करने का भी हुक्म देता है। ये दोनों हदीसें मैं आपको सुना रही हूँ कि अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। दूसरी जगह आता है कि अल्लाह ने जहाँ जितना तुम्हें दे रखा है उसको जाहिर भी करो। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमें इतना दिया है तो हम इतना पहन लें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अल्लाह ने खुद ही कहा है कि उसको जाहिर करो। लेकिन दूसरी जगह यहाँ जो लिबास तकवा है, इसका मतलब ये है कि होने के बावजूद सादगी इख्तियार करना। यानी आपके पास इतना है कि आप 15,000 का लिबास भी ईद का खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने उसके मतलब क्या करना है, सादगी को इख्तियार करना है। और यही लिबास जो तकवा है कि खैर तुम्हारे लिए किस में है, परहेजगारी का लिबास। परहेजगारी का लिबास क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस लिबास के पहनने के बाद तकब्बुर आ जाए कि मैं तो इतना पहन सकती हूँ, कोई पहन ही नहीं सकता, या मैं उस फंक्शन में खड़ी होकर कहूँ आज ईद के दिन मैं प्यारी लग रही हूँ, मेरे जैसा तो कोई लग नहीं रहा, तुम्हारा सूट मेरे जैसा नहीं है। कुछ चीजें भी आ सकती हैं, रियाकारी आ सकती है, हसद आ सकता है, तकब्बुर आ सकता है, बहुत सी चीजें आ सकती हैं। तो लिबास तकवा क्या है, परहेजगारी का लिबास, कि तुम्हारे लिबास और तुम्हारी जिस्म से परहेजगारी नजर आए तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। आयत नंबर 31, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू। ए बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपनी जीनत को इख्तियार करो। इससे मुराद ये नहीं है कि हम खुशबू, मर्द के लिए तो है, मर्द के लिए अगर इस आयत को देखते हैं तो जीनत से मुराद खुशबू का इस्तेमाल करना, अच्छे लिबास, यानी अपने कपड़ों में से अच्छे साफ सुथरे लिबास का इंतखाब करके मस्जिद में जाने का उससे हुक्म है। अगर हम औरत को देखते हैं तो ये हुक्म औरत के लिए नहीं है, इसको हम औरत भी अपने लिए बना लेती हैं, और हम बहुत सी जमातें इसको हाईलाइट करते हुए कहती हैं कि अल्लाह ने कहा जब मस्जिद में आओ तो जीनत पकड़ कर आओ। तो यहाँ मर्द औरत का जिक्र नहीं है, लेकिन हदीस में तो है कि ना औरत खुशबू नहीं लगा सकती, हदीस तो है ना। अब औरत जीनत में खुशबू भी लगा ले, मेकअप कर ले, उसकी खुशबू हो, कंगन डाल दे, उसकी छन छन हो, यानी ऐसी चीजें मस्जिद के अंदर पहनकर जाने से मना कर दिया गया। आप कंगन पहन सकते हैं आमुटीन में, ठीक है ना, ये मैंने पहने हुए हैं, आप भी पहन सकते हैं। अगर इन कंगनों से खन छन छन की ज्यादा आवाजें आती हैं, या घुंघरू लटके हुए हैं, या ये बहुत खुले हैं कि मैं चलती हूँ कि उसकी छन छन की आवाज आती है, या मैंने अपने पर खुशबू लगा के मस्जिद जा रही हूँ, या मैंने मेकअप ऐसा किया कि उसकी खुशबू इतनी ज्यादा है, करीमें ऐसे लगा दी, तो मेरे लिए क्या है कि घर आकर गुस्ले जनाबत करो। मेरे लिए ये जीनत नहीं है। मेरे लिए अगर मस्जिद में जाने की जीनत क्या है, सादगी, जिस जो मेरे लिए जायज है। अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ, पहने, अपने लिए एहतमाम करें, नहाएं, गुस्ल करें, ये गुस्ल आपकी जीनत है। आप गुस्ल करेंगे, ये जीनत है, आपने इसी को इख्तियार करनी है। अच्छे कपड़े पहन लेने हैं, वो पहन ली, और उसके बाद आप मस्जिद में चले जाएं बगैर खुशबू के, बगैर किसी ऐसी ज्वेलरी के जिसमें आवाज आती हो। ऐसी ज्वेलरी पहन के जा सकते हैं जिसमें आवाज ना आती हो। आगे इसी आयत में अल्लाह कह रहा है वकुलू वशरबू, खाओ और पियो, जितना भी है तुम्हारे पास खाओ पियो, लेकिन खाने पीने में भी इत्तदाल रखो, वला तुसरिफू, हद से आगे ना बढ़ जाओ। अल्लाह के नबी के दौर में 1 से 2 डिशें होती तो अल्लाह के नबी इसको भी पसंद नहीं करते थे अपने दस्तरखान। ये एक से दूसरी चीज क्यों आ गई, जब एक चीज है तो उसी के गुजारा किया जाए। आज हमारे दस्तरखान पर हद से बढ़ जाते हैं। देखें, अफ्तारी में चलें, ठीक है, आपका अफ्तारी का मूड है, एक चीज भी, एक दिन एक चीज बना लें, दूसरे दिन दूसरी चीज बना लें। कुछ लोगों के घरों में क्या होता है, पकोड़े भी हैं, समोसे भी हैं, दही बल्ले भी हैं, फ्रूट चाट भी है, सारे आइटम्स पड़े हैं, उसके बाद खाना भी है, चावल भी है। अब बताएं कितने खाने आ गए। खाओ पियो, मना नहीं है, लेकिन हद से आगे ना बढ़ो। अब ये क्या है, ये मैदे के साथ भी ज्यादती है, ये अपने जिस्म के साथ भी ज्यादती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजूल खर्ची करने से मना कर दिया कि इत्तदाल में रहो। हम ये रोजा और रोजे को हमने ये समझ लिया, अल्लाह ने तो कहा कि भूखा प्यासा रहकर लोगों का एहसास करना है, हम भूखे प्यासे रहने के बाद शाम में सारी कसर निकाल देते हैं। उल्टा आम दिन में हम कम खा रहे होते हैं और रमजान में हम ज्यादा खा रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस मामले से दूर करे और हमारे घरों के अंदर सादगी को तरजीह दे, क्योंकि हद से आगे नहीं बढ़ना, और ये हद से आगे बढ़ना फजूल खर्ची है, और फजूल खर्ची को अल्लाह ताला पसंद नहीं कर रहा। आयत नंबर 40, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नह। पूरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाने कि जिसने हमारी आयतों को झुटलाया और उनके साथ तकब्बुर किया, यानी कहा कि मैं ज्यादा बेहतर हूँ, आयत का हुक्म मेरे लिए बेहतर नहीं है,
میں نے کہا میں بے پردہ ٹھیک ہوں، پردے کا حکم قرآن کی آیت ہے نا، میں کہتی ہوں میں بے پردہ ٹھیک ہوں۔ اب میں نے کیا کیا، ایک تو آیت کا انکار کر دیا، دوسرا کیا کیا، تکبر بھی ساتھ کر دیا۔ شیطان نے بھی تو یہی کہا میں بہتر ہوں، میں کہہ رہی نہیں میں بے پردہ ہی بہتر ہوں، تو اللہ کہہ رہا ہے اس نے آیت کا بھی انکار کیا اور اس نے جھٹلا دیا۔ ابھی بھی ہم کہیں ہم جنت میں جائیں گے، ممکن ہے؟ شیطان کو اللہ نے جنت سے نکال دیا، ممکن ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں گی، چاہے میں روزے رکھوں، چاہے میں دوسری باتیں بھی کروں۔ شیطان جن میں سے تھا اور فرشتوں میں ہوا، بہت زیادہ عبادتوں کی وجہ سے، اللہ چاہتا تو بہت زیادہ عبادتوں کی صورت میں ایک گناہ کو معاف کر سکتا تھا، لیکن گناہ کی کہہ لے کہ گناہ کا وزن نیکیوں کے وزن سے بھاری پڑ گیا، ایک گناہ کا وزن بہت سی نیکیوں کے اوپر بھی بھاری پڑ گیا۔ تو میں یہ کہوں کہ میں نمازیں بھی پڑھوں گی، روزے بھی رکھوں گی، حج بھی کروں گی، عمرے بھی کروں گی، اچھا میں نے ایک کام نہیں کیا تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے وہی میرا گناہ میرے نیکیوں پر بھی وزن میں بھاری ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ کب نہیں کھولے جاتے؟ جب روح کو لے جایا جاتا ہے آسمانی دنیا پر، سب سے پہلے فرشتے اٹھا کر اسے اوپر جاتے ہیں، آسمان پہ جاتے پوچھتے ہیں آسمان والے کون ہے، کہا فلاں فلاں کی روح ہے، کہا اس کو واپس لے جاؤ، اس کے لیے دروازے نہیں کھولیں گے، کیوں؟ اس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور تکبر کیا، اس کے لیے نہیں کھلیں گے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور اس کے لیے جنت میں داخلہ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے مثال کتنی پیاری دی عربوں کو، عرب تھے نا اونٹ پالتے تھے، اونٹ ہوتے تھے ان کے پاس، صحرا جو تھا، ریگستان جو تھا، اونٹ ہوتے تھے۔ اب اتنا بڑا اونٹ اور ساتھ میں اتنی چھوٹی چیز کا ذکر کر کے اصل سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا اونٹ ہے اور سوئی کا ناکا جس میں دھاگا ڈلتا ہے اسے ناکا بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ ناممکن ہے نا، اتنا بڑا اونٹ کے سوئی کے ناکے سے دھاگا اتنی مشکل سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اونٹ کیسے آئے گا؟ اللہ کہتا ہے جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح میری آیتوں کے ساتھ تکبر کرنے والے کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولنا اس کے لیے ہے، نہ ہی جنت میں داخل ہونا اس کے لیے ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روش کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 46، وَبَيْنَهُمَا حجاب، ادھر آیا ہوا ہے اعراف کا ذکر، جو میں آپ کو بتا رہی تھی اعراف کے معنی، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اعراف کی جگہ پر بیٹھا ہوگا کہ یہاں سے جنتی بھی نظر آ رہے ہوں گے اور جہنمی بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ وہ جنتیوں کو پکار کر کہے گا کہ تم پر سلام ہو، ابھی وہ جنت میں خود داخل نہیں ہوگا، اور جہنمیوں کو دیکھے گا تو کہے گا اے اللہ مجھے ان جہنمیوں سے بچا لے۔ کیا سے دعا کرے گا؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر۔ یہ دعا ہے، اس کو عام روٹین میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بہت بہترین ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کی لسٹ سے ہمیں نکال دے۔ اب جب وہ یہ دعا کریں گے اور جنت میں جانے کا اظہار کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کر دے گا، یعنی برابر برابر گناہ اور نیکیاں ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پہ بیٹھ کے دونوں کے نظارے کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، تو اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ آگے ہے آیتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے، تو نوح علیہ السلام کا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں سب نیک لوگ وفات پانے لگے، تو جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا بھی بڑے بڑے نیک لوگ وفات پاتے جا رہے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے کمروں میں ان کی تصویریں رکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہمیں عبادت میں خشوع و خضوع زیادہ آئے گا کہ یہ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی کی طرح عبادت کریں، یعنی ایک یاد آئے گی ان کی جیسی عبادت کرنی ہے۔ سب سے پہلے صرف انہوں نے یعنی شرک نہیں کیا تھا، صرف انہوں نے ایک ذہن میں کہ جب ان کی تصویر کو دیکھیں گے، ان کا مجسمہ یعنی یہ شکل دیکھیں گے تو یاد آئے گا کہ یہ لوگ وہی نیکوکار ہیں، ہم بھی اسی طرح نیکوکار بنے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کام کیا، اور آگے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے اس کو مجسمے بنا کر بتوں کی شکل میں ڈال کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے پوجا نہیں کی تھی نوح علیہ السلام کی قوم نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے صرف اظہار کے طور پر کہ سامنے پڑے ہوں گے تو ہمیں یاد دلائیں گے۔ اللہ نے اس کی گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑا، اور انہوں نے نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لائے، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا، نوح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر دیا، یہاں تک کہ ان کا بیٹا وہ بھی کشتی میں سوار نہ ہو سکا کیونکہ وہ ایمان والا نہیں تھا، اور اللہ نے حضرت نوح کی آنکھوں کے سامنے انہیں پانی کے اندر غرق کر دیا تھا۔ یہ عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔
حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو کہ عاد ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی آ کر پہلے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، بے وقوفی کرتے ہو، یہ سارے جھوٹے معبود ہیں، ان کی پرستش چھوڑ دو۔ لیکن وہ بھی چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لائے۔ جب چند لوگ ہی صرف ایمان لائے اور باقی نہ لا سکے تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیا بھیجا؟ اللہ رب العزت فرما رہے کہ ان کے اوپر زلزلہ بھی آیا تھا اور آواز چیخ کی آواز آئی تھی، جس سے ان کے کانوں میں یعنی کہ آوازیں پڑی تھی اور وہ اوندے گر گئے تھے، اور اگلے دن وہ ایسے تھے کہ جیسے نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ یعنی ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ آواز جاری رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے تھے، اور ان کی لاشیں کھجور کے تنوں کی طرح زمین پر پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ 7 دن تک جب لاش پڑی رہے گی تو کیا حال ہوگا؟ کھجور کے تنے کی طرح یہ نظر آ رہی تھی۔ سمود علیہ السلام، سمود کی قوم یعنی سمود قوم تھی اور صالح پیغمبر تھے۔ صالح علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا؟ وہ بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے عبادت کرنے کو تو مان لیا، چلے ٹھیک ہے، اور کہا کہ ہم تم پر ایمان تب لائیں گے جب تو ہمیں ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا، اسی پہاڑی سے ایک اونٹنی کا بچہ نکلے، وہ بڑا ہو اور اس سے بچہ جنے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سے ہی اونٹنی بچہ دے اور اسی سے وہ اونٹنی بن جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، معجزہ آ گیا، اونٹنی نکل آئی، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، کہ یہ اللہ کے نام پہ کھائے پیے، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا۔ قوم ایمان نہیں لائی، معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیا، کنچوں کو کاٹ دیا تھا، برے ہاتھ لگائے تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ کس طرح کا عذاب بھیجا؟ 3 دن بعد، جس دن انہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے، اس کے 3 دن بعد ان کے اوپر بھی چنگھار یعنی سخت چیخ کی آواز بلند ہوئی، اور ان کے اوپر بھی زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے یہ ہلاک کر دیے گئے، اور اپنے گھروں کے اندر چیخ کی آواز سے اوندھے گر گئے اور وہیں پر ہلاک کر دیے گئے۔ ان کا نام و نشان بھی پھر نہ رہا، اور یہ عبرت بنا دیے گئے۔ اس کے بعد آتا ہے لوط علیہ السلام کا ذکر، کہ لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول نہ کی، اور ان کی قوم میں برائی کیا تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ وہ تعلق اپناتے تھے جو ایک میاں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کو اپناتا ہے، لیکن وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے تھے، اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، وہ مرد کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس معاملے کی وجہ سے انہیں کہا کہ تم نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف رجوع کیا تو اب تمہارے لیے بھی عذاب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا ہمیں ڈرا رہے ہو، تو ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ کون سا؟ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پتھروں کی بارش ہوئی، جس طرح اولے گرتے ہیں نا، بعض جگہ پر آپ نے سنا ہوگا کہ اولے اتنے بڑے بڑے گرتے ہیں کہ شیشوں کے اوپر، گاڑیوں کے شیشوں کے اوپر گرتے ہیں، گاڑیوں کی شیشوں کو توڑ دیتے ہیں، گاڑیوں کو دبوچ دیتے ہیں، یعنی وہ اولوں کی بارش ہوتی ہے، اور ایک پتھر کی بارش اللہ تعالیٰ نے کی، اور ہر پتھر پر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور وہی پتھر اس کو لگتا تھا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی، شعیب نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد انہیں کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ گناہ کون سا کرتے تھے؟ صرف ایک گناہ ہے ان کا، دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں لپیٹ لیا۔ امت محمدیہ کے اندر سارے گناہ موجود ہیں، لواطت بھی ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی نافرمانی بھی ہے، اور یہاں تک کہ ناپ تول میں کمی بھی ہے، سارے گناہ ہم کر رہے ہیں، اس کے باوجود عذاب سے بچے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو دنیا میں عذاب نہ دینا، اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم پر بھی فوراً عذاب آ سکتا تھا۔ اب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول کی کمی کے حوالے سے بتایا، اصلاح کی، انہیں بتایا کہ ایسا نہ کرو، پورا ماپ پر تول دیا کرو، بلکہ ایکسٹرا دیا کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ ہم دیکھیں کچھ سال پہلے چلے جائیں، میں اپنے آپ کو لے آتی ہوں تقریباً 10-12 سال کی عمر میں، ہم دیکھتے ہیں ہم جب ساز و سامان لینے کے لیے جاتے تھے دکانوں پہ تو ہمیں ایکسٹرا بھی ملا کرتا تھا۔ ہم چنے لیتے تھے نا، تو چنے ڈالنے کے بعد وہ کہتا تھا یہ جھونگا بولا کرتے تھے، یعنی کہ ایکسٹرا چیز وہ ہمیں دیا کرتے تھے۔ دودھ ڈالتا تھا تو بھائی دودھ ڈالنے کے بعد اپنے مگے کے ساتھ ماپ کر پورا دینے کے بعد اتنا سا مگے کے اندر دودھ ایکسٹرا ڈال کے دیتے تھے۔ اس وقت پھر کیا ہوتی تھی؟ برکتیں ہوتی ہیں۔ آج جب ماپ تول میں کمی ہوئی ہے تو کیا ہوا؟ برکتیں ہی نہیں۔ ہاں، اگر 1 کلو دودھ آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ 1 کلو ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔
तो ये चीजें क्या है, बरकतें कब आती हैं, जब अल्लाह के हुक्म को पूरा किया जाए। अल्लाह क्या कह रहा है, माप तोल में कमी ना करो। माप तोल में कमी के लिए कितने अजीब अजीब तरीके लोगों ने आजमाए होते हैं, किसी ने मीजान के नीचे कुछ लगाया होता है, किसी ने कहाँ कुछ लगाया होता है, और फिर वो माप तोल में कमी करके जब चीजें देते हैं तो बरकतें उठ गई हैं। तो यहाँ इनमें भी यही बुराई थी कि ये माप तोल में कमी करते थे, तो उन्होंने उसे मना किया, उन्होंने कहा रास्तों में भी यहाँ बैठो, इस तरह से ना करो, लेकिन कौम ने मानने से इनकार कर दिया, तो इस कौम पर भी अजाब आया। इंशाल्लाह इस अजाब को हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अगले पारे के अंदर इस अजाब का जिक्र है। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।